بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. हम लोग आलाम सुन्नत मंशूरा लिलहाफ़िज़ अहमद अल हकमी रहमहुल्लाह इस किताब को पढ़ रहे हैं, और इसमें हम लोग आज सवाल नंबर 168 पढ़ने जा रहे हैं। और ये हमारे हल्का की तरतीब के एतबार से हल्का नंबर 64। सवाल है, मा हुवल कुफ्रुल अमली अल्लज़ी ला युखरिजु मिनल मिल्लह। जी शेख, शुरू करें यहाँ से। بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال: ما هو الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة؟ الجواب: هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فأطلق صلى الله عليه وسلم على قتال المسلمين بعضهم بعضا أنه كفر، وسمى من يفعل ذلك كفارا، مع قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أثبت الله تعالى لهم الإيمان وأخوة الإيمان، ولم ينف عنهم شيئا من ذلك. وقال تعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وآداء إليه بإحسان. فأثبت تعالى له أخوة الإسلام ولم ينفها عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. والتوبة معروضة بعد. زاد في رواية: ولا يقتل وهو مؤمن، وفي رواية: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم. يرفع الحديث: الناس يرفع الناس إليه فيها أبصارهم. الحديث أبصارهم. أبصارهم. الحديث في الصحيحين مع حديث أبي ذر فيهما أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثا، ثم قال الرابعة على رغم أنف أبي ذر. فهذا يدل على أنه لم ينف عن الزاني والسارق والشارب والقاتل مطلق الإيمان بالكلية مع التوحيد، فإنه لو أراد ذلك لم يخبر بأن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن فعل تلك المعاصي فلن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإنما أراد بذلك نقص الإيمان ونفى كماله. وإنما يكفر العبد بتلك المعاصي مع استحلاله إياها المستلزم لتكذيب الكتاب والرسول في تحريمها، بل يكفر باعتقاد حلها وإن لم يفعلها، والله سبحانه وتعالى أعلم. और पढ़ेंगे जी शेख, ये काफी है। हाँ, पढ़ें। और एक अस्सुजूद लिस्सनम या السؤال: إذا قيل لنا هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول والهزل بالدين ونحو ذلك، هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر، فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعمل؟ الجواب: اعلم أن هذه الأربع وما شاكلها ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك، فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقاد ولا بد. كانت عملية في الظاهر. क्या बोले शेख?
فهي وإن كانت عملية في الظاهر فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد، ولم تكن هذه لتقع إلا لتقع لتقع إلا لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارق. وهل حمل المنافقين في غزوة تبوك على أن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا إلا ذلك مع قولهم لما سئلوا إنما كنا نخوض ونلعب؟ قال الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ونحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعمل مطلقا، بل بالعمل المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله. ولا عمله. ولا عمله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. हम लोग आलाम सुन्नत المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للحافظ أحمد الحكمي رحمه الله इस किताब को पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग आज सवाल नंबर 168 पढ़ रहे हैं और ये हमारे हलक़ात की तरतीब के एतबार से सवाल हल्का नंबर 64 है। सवाल यह है मा हुवा अल-कुफ्रुल अमली अल्लज़ी ला युख़रिजु मिनल मिल्लह। मा हुवा अल-कुफ्रुल अमली अल्लज़ी ला युख़रिजु मिनल मिल्लह। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था, कुफ्र की कई किस्में पहले जो बुनियादी तौर पर उन्होंने तकसीम की है, कुफ्र अकबर मुखरिज मिनल मिल्लह, और ये कुफ्र एतकादी का नाम है। और कुफ्र एतकादी या कुफ्र अकबर मुखरिज मिनल मिल्लह, इसकी उन्होंने 4 किस्में बतलाई। कुफ्र जहल व तकदीब, कुफ्र जुहूद, कुफ्र इनाद वल इस्तिकबार, और कुफ्र चौथी किस्म कुफ्र निफाक, मुनाफिकीन का जो कुफ्र था वो। तो इस तरह ये जो 4 किस्में हैं, ये पूरी की पूरी कुफ्र अकबर मुखरिज मिनल मिल्लह या कुफ्र एतकादी की 4 किस्में हैं। अब बुनियादी तौर पर जो तकसीम हुई थी कुफ्र अकबर, कुफ्र असगर, अब यहाँ पर उस कुफ्र असगर को कुफ्र अमली से जिक्र कर रहे हैं और ये बतला रहे हैं कि ये मुखरिज मिनल मिल्लह नहीं है। कुफ्र अमली ये मुखरिज मिनल मिल्लह नहीं है। क्या है कुफ्र अमली, उसकी तारीफ ये कर रहे हैं। देखिए, कुल्लु मासियतिन अतलक़ अलैहा अश-शारिउ इस्मल कुफ्री मअ बक़ाइ इस्मिल ईमान अला आमिलिही। इसकी तारीफ उन्होंने यूं की है, ये हर वो मासियत के शारे ने उसके करने वाले पर कुफ्र का लफ्ज बोला है या कुफ्र के लफ्ज का इतलाक किया है, ईमान के लफ्ज को बाकी रखते हुए। तो मतलब ये कि ईमान के कलिमे को, ईमान की इस्तिलाह को, ईमान के लक़ब को उस पर बाकी रखते हुए जिसके सिलसिले में कुफ्र का इतलाक हुआ है, ऐसी चीजें कुफ्र अमली गैर मुखरिज मिनल मिल्ला में शामिल है। उसकी मिसाल नीचे दी गई है, देखिए क्या है मिसाल। ला तर्जिउ बादी कुफ्फारन यضرब बअदुकुम रिक़ाब बअद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मेरे बाद काफिर बनकर ना लौटो। क्या है काफिर बनकर लौटना, किस हाल में होगा कि एक दूसरे की गर्दनें तुम मारने लगो, इसको कुफ्र कहा गया। दर्ब वो रिक़ाबिल मुस्लिमीन बअदुहुम बिबअद, ये कुफ्र है। ये कुफ्र कौन सा है जी मशाइख, ये कुफ्र कौन सा है? कुफ्र अमली से।
الکفر العملی ہے، یہ کفر عملی مخرج من الملہ نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مختلف لوگ مختلف وجوہات سے لڑتے ہیں، مسلمان ہو کے لڑتے ہیں، جائیداد کے لیے لڑتے ہیں، کرسی کے لیے لڑتے ہیں، عہدہ و منصب کے لیے لڑتے ہیں، نام اور شہرت کے لیے لڑتے ہیں۔ لڑائی ایسی صرف باتوں کی لڑائی نہیں، بلکہ بالکل پوری طرح جنگ کی کیفیت جو ہوتی ہے اس طرح بھی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس میں اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے یا نہیں پڑھا جاتا ہے مشائخ؟ پڑھا جاتا ہے شیخ، پڑھا جاتا ہے، جنازہ پڑھا جاتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کی آپس میں ایک دوسرے سے جو لڑائی ہوتی ہے وہ ان کو کافر نہیں بناتی، یہ انسان اس سے مومن باقی رہتا ہے۔ لیکن یہ کام ایسا ہے جو مخرج من الملہ نہیں ہے، لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مسلمان کا مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانا یہ بالکل بڑا گناہ ہے۔ اب اسی طرح دیکھیے سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا یہ تو ایک گناہ کی بات ہے، اور اسی طرح اس کے ساتھ لڑائی کرنا، جنگ کرنا ایک کفر ہے۔ یہ جو کفر کہا گیا ہے یہاں پر بھی کفر سے مراد کفر عملی ہے جو مخرج من الملہ نہیں ہے۔ اس کی دلیل دے رہے ہیں، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مسلمانوں کے آپس میں قتال کو کفر کہا، اور اس میں جو آدمی واقع ہو رہا ہے اس کو کفار بتلایا۔ اللہ رب العزت کا یہ جو قول ہے یہاں دیکھیے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مومنوں میں سے اگر کچھ لوگ لڑ پڑے، دو گروہ بن جائیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، آپس میں ان کے درمیان صلح صفائی کا کام انجام دو۔ یہاں کہا گیا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، مومنوں میں سے دو فریق اگر لڑ پڑے تو تم اصلاح کا کام انجام دو۔ اگر اس کے بعد دیکھیے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مومن آخر بھائی بھائی ہیں، تو دو بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کرانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ جب لڑ پڑے ہیں اس کے باوجود یہ آپس میں ایک دوسرے کو بھائی کہہ رہے ہیں، تو کیا مطلب ہے؟ یہ کیا کافر ہیں یا مومن باقی رہے ہیں؟ مومن ہے شیخ، مومن ہے، آپس میں لڑ لیتے ہیں۔ ہاں مومن ہیں آپس میں، اسی لیے کہا گیا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ۔ دیکھیے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایمان کو، ایمانی اخوت کو ثابت کیا۔ اب ان سے جو ہے ایمان کی نفی نہیں کی، ایسا نہیں کہا کہ دو مومن لڑ پڑے تو وہ لوگ کافر ہو جاتے ہیں تم ان سے بری ہو جاؤ یا دور ہو جاؤ، ایسی بات نہیں۔ تو یہاں پر ان نصوص کو جمع کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کفر اکبر ہے یا کفر اصغر ہے۔ تو یہ کفر عملی ہے، جو مخرج من الملہ نہیں ہے۔ اچھا اسی طرح آیت قصاص میں کہا گیا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، معاف کر دیا جائے اگر کسی کو صاحب حق جو ہے وہ معاف کر دے۔ یہاں تو کہا گیا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ، قاتل قتل کرنے والا اس کو اگر معاف کر دیا جائے مقتولین کی طرف سے، تو مطلب یہ کہ اس کو من اخی ہی کہا گیا، حالانکہ لڑنے کے باوجود ان کے لیے اخوت ثابت کر دی گئی ہے۔ فَأَثْبَتَ تَعَالَى لَهُ أُخُوَّةَ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَنْفِهَا عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسلامی اخوت کو ثابت کیا ہے، نفی نہیں کی۔ اب اسی کے ہم معنی احادیث دیکھیے لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن،
ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد. زاد في رواية ولا يقتل وهو مؤمن، وفي رواية ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم. حدیث صحیحین میں ہے. اب اسی طرح ایک دوسری حدیث دیکھیے جو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے پھر اسی پر اس کی موت واقع ہوتی ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے پر، یہ اس قول پر حضرت ابو ذر نے استفساراً کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، کیا اگر اس آدمی سے چوری یا زنا کا بھی ارتکاب ہو تب بھی وہ مسلمان ہی رہے گا، تب بھی وہ جنت ہی میں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر اتنا بڑا گناہ بھی اس سے صادر ہو جائے تب بھی. ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر، ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو، وہ اتنے گناہ کے باوجود بھی وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گناہ کرنے والے انسان ہیں ان سے ایمان کی نفی نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نفی نہیں کی، بلکہ آپ نے کہا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا. اب یہ معاملہ اللہ کے حوالے ہے کہ وہ جو گناہ کیا ہے اگر توبہ کیا ہے صدق دل سے تو اللہ چاہے تو معاف کرے، اگر نہیں توبہ کیا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی سزا دے، پھر اس کے بعد وہ جنت میں جانے کا اہل ہوگا. اچھا، پھر یہاں پر دیکھیے کہہ رہے ہیں صرف لا الہ الا اللہ فإنه لو أراد ذلك لم يخبر بأن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة وإن فعل تلك المعاصي فلن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة وإنما أراد بذلك نقص الإيمان ونفي كماله. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مراد کیا لی؟ گرچہ کہ یہ گناہ ہو جائیں، ایمان کی کمی واقع ہو جائے، پھر بھی وہ جنت میں داخل ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر نقص ایمان یا نفی کمال ایمان مراد لیے ہیں. یہاں پر نفی مطلق یا نفی کلی ایمان کی مراد نہیں لیے ہیں، اور یہی صحیح بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام گناہ کرنے والوں کو کافر نہیں بتلایا، ورنہ کافر اگر ہوتا تو وہ جنت میں کبھی نہیں جاتا. اب دیکھیے عقیدے کی یہ بہت ہی اہم کڑی ہے، یہ بہت ہی اہم حصہ ہے کہ اگر ایک انسان اتنے سارے گناہ کرتا ہے، لڑائی جھگڑا، مسلمانوں کے ساتھ قتال، زنا، چوری، ڈکیتی، شرب خمر، یہ سارے گناہ کرتا ہے اور پھر بھی وہ اسلام کے دائرے میں باقی رہتا ہے. آپ اس کو اچھی طرح غور سے سنیں اور یہ اس پر غور کریں. وہیں ایک انسان ہے جو بالکل غیر اللہ کو پوجتا ہے، مزاروں پہ جاتا ہے، وہاں گڑ گڑاتا ہے، وہاں سجدہ کرتا ہے، وہاں غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کرتا ہے، بکرے ذبح کرتا ہے، حالانکہ بظاہر دیکھنے میں وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں. تو ان دونوں میں جو آدمی اتنے سارے گناہ کر رہا ہے، چوری، ڈکیتی، زنا، شراب، یہ سب کاموں میں ملوث ہیں، لیکن یہ غیر اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرتا، یہ غیر اللہ کے لیے نظر نہیں مانتا، تو ایسا آدمی اتنے گناہ کے باوجود یہ بہتر ہے یا جو غیر اللہ کے لیے جو آدمی یہ سارے کام کر رہا ہے، شرک میں مبتلا ہے، وہ بہتر ہے؟ مشائخ دونوں کو اگر جو گناہ کی ترتیب کے، گناہ کے وبال کے اعتبار سے اگر مقارنہ کریں، موازنہ کریں، تو دونوں میں کون بہتر ہے؟ جو وہی گنہگار جو شراب زنا میں جو مبتلا ہے. ہاں، کیوں ایسی بات کیوں ہے؟
इसलिए कि अल्लाह ताला जो इसको माफ करता है लेकिन موحد ہے نا موحد. उन्हें कुफ्र अमली में है, उन्हें कुफ्र एतकादी में है सर. अयवा, ये कुफ्र एतकादी का शिकार है। जो मजार में सजदा कर रहा है या बुत को सजदा कर रहा है बराह रास्त, उसके लिए नजर नियाज चढ़ा रहा है, वो बराह रास्त कुफ्र एतकादी का शिकार है। इसीलिए इसको इतनी सख्ती से इसकी मुखालफत करनी पड़ेगी और उसको उतनी ही शिद्दत से उसको नकारना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। ये काम उतना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। हालांकि देखने में तो वो लोग अपने आप को नेक समझ रहे हैं, ऐसा लग रहा है उनको कि हम कोई नेक काम कर रहे हैं। वो लोग अपने जाम में, अपने दावे में ये समझ रहे हैं, जबकि वो शिर्क में मुब्तला है। जिना, शराब, इन सारे गुनाहों से बढ़कर बड़े गुनाह में वो मुलव्विस हैं। तो ये चीज अच्छे तौर पर लोगों को समझने की जरूरत है, वरना जो मजार पे जाता है उसको एक हल्के में लोग ले लेते हैं। जो बराबर ऐसे गैरुल्लाह के पास जाके सजदा करता है मजारों पे, उसको एक मामूली चीज समझते हैं। कोई आदमी अपने एतबार से तौहीद का पाबंद है, दीगर गुनाहों में मुलव्विस है, तो उसको जो है बहुत ज्यादा मलामत करते हैं, उसको बहुत ज्यादा कोसते हैं। तो ये असल में इंसानों की सही तौर पर दीन को न समझने की दलील है। किस गुनाह का क्या मर्तबा है, कौन सा कुफ्र कुफ्र एतकादी है, कुफ्र है जो मुखरिज मिनल मिल्ला है, और कौन सा कुफ्र है जो कुफ्र अमली है या कुफ्र असगर कहें, गैर मुखरिज मिनल मिल्ला है। इस चीज को नहीं समझने की वजह से ये गलती लोगों से होती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और जो है आखिर में ये जिक्र कर रहे हैं, देखिए, वइन्नमा अराद बिज़ालिक वइन्नमा यकफुरु अल-अब्दु बितिल्का अल-मआसी मअ इस्तिहलालिहि इय्याहा المستلزم لتكذيب الكتاب والرسول في تحريمهما بل يكفر باعتقاد حلها وإن لم يفعلها. यहाँ ये बात कह रहे हैं कि एक इंसान इन गुनाहों को भी करके, इन गुनाहों को हलाल समझकर भी काफिर बन सकता है। अगर कोई इंसान इन गुनाहों का इर्तिकाब करता है, वो ये समझता है कि ये काम हराम है, तो वो काफिर नहीं। वो ये गुनाह करता है ये समझकर कि ये काम गुनाह है, लेकिन मैं शैतान की चाल में, शैतान के मकर फरेब का शिकार हो के मैं कर रहा हूं, अल्लाह मुझे माफ करे, तो फिर इसकी वजह से वो काफिर नहीं होगा। लेकिन वहीं एक आदमी ऐसा भी है जो ये समझ के करता है कि ये सब करना हलाल है, दुरुस्त है, जायज है, ऐसे समझ के करता है, तो फिर वो इंसान काफिर हो जाता है। वो इंसान बराह रास्त काफिर है, गरचे के वो ये अमल मुखरिज मिनल मिल्ला नहीं है, लेकिन इन कामों को अगर कोई आदमी जायज समझता है तो फिर वो मिल्लत से खारिज हो जाता है। तो यहाँ पर इसका ताल्लुक फिर एतकाद से होता है कि अगर एक इंसान इन गुनाहों को हलाल समझेगा तो वो काफिर हो जाएगा। अब देखिए, उमूमन इन चीजों को लोग समझते नहीं है, इस वजह से लोगों पर, अफराद पर, दीगर ऊपर तक भी कुफ्र के फतवे लगाने लगते हैं। एक इंसान या एक जिहा ऐसा है जो इन सारी चीजों को हराम समझता है, लेकिन कुछ तमा की वजह से, कुछ दीगर कुछ मकासद को हासिल करने के लिए इन सारी चीजों के साथ मुआमलात करता है। जितने भी हराम काम हैं उनके साथ मुआमलात करते हैं। जैसे सूद हो गया, सूद हराम है, सबको पता है, लेकिन लोग लेते हैं, देते हैं। तो अगर कोई इंसान सूद को ये समझ कर कि ये हलाल है, ऐसा मुआमला करता है, तो फिर वो काफिर है। लेकिन ऐसा मुआमला करता है, सूद का मामला करता है, वो ये जानता भी है, मानता भी है, एतराफ भी करता है
کہ یہ ساری چیزیں گناہ ہیں، لیکن میں اپنی ایک مجبوری وہ ذکر کر کے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس بنیاد پر میں یہ سود لے رہا ہوں یا کمپنی سود کے ساتھ تعامل کر رہی ہے، ایسے کوئی بھی ایک عذر لنگ ذکر کرتا ہے۔ تو بہرکیف اگر کوئی انسان، کوئی کمپنی، کوئی جہہ، کوئی بھی چیز، یہ اگر اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں، ہم کچھ مصلحت کے لیے، کسی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہ سارے چیزوں کے معاملات ہم کر رہے ہیں، سود کا کاروبار ہم کر رہے ہیں، اور بھی شراب وراب کو ہم اس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، یا وہ انسان جو ان سارے چیزوں کا معاملہ کر رہا ہے وہ اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں حرام ہیں، غلط ہیں، تو پھر ایسا انسان کافر نہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں حلال ہیں تو پھر یہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر فرق ہے صرف آدمی کے عقیدے کا۔ اچھا مشائخ، اگر کوئی انسان شراب کو حلال سمجھتا ہے لیکن پیتا نہیں، شراب کو حلال سمجھتا ہے، پیتا نہیں ہے، تو کیا وہ کافر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل کافر ہوگا شیخ۔ کیوں کافر ہوگا وہ؟ جی حرام چیز کو حلال، بولیے، جی ذکر کریں۔ حرام چیز کو حلال سمجھتا ہے، حرام چیز کو حلال سمجھ رہا ہے تو جی اس وجہ سے وہ کافر ہوگا، گرچہ کہ وہ اس کا ارتکاب نہ کرے۔ اور وہیں ایک آدمی ہے جو اس کو حرام سمجھتا ہے لیکن وہ اس کا مرتکب بھی ہوتا ہے، حرام سمجھتا ہے، اس کا مرتکب بھی ہوتا ہے، یعنی شراب پی بھی لیتا ہے، سود کا معاملہ بھی کرتا ہے، تو کیا وہ انسان مومن باقی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ باقی رہے گا شیخ، باقی رہے گا۔ مومن باقی رہے گا۔ تو آج کل یہ سارے معاملات ایسے ہی ہو رہے ہیں، یہ سارے معاملات ایسے ہی ہو رہے ہیں۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو ان ساری چیزوں کو گناہ سمجھتے ہوئے گناہ کر رہے ہیں، تو ایسے انسان کو آپ کافر نہیں ٹھہرا سکتے، ایسے انسان کو آپ کافر نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ قرآن و سنت میں اور صحابہ کے فہم میں ان کو کافر نہیں کہا گیا۔ یہی معاملہ الحکم بما انزل اللہ سے متعلق ہے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جو تعویل کی، شاید میرے خیال سے آئندہ یہ سوال آئے گا بھی، کہ جو آدمی اللہ کے حکم کو بہتر اور عمدہ مانتا ہے، اپنے نفس کی کوتاہی کی وجہ سے شرعی قوانین کو چھوڑ کر دوسرے قوانین پر عمل کرتا ہے، حالانکہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کا قانون سب سے بہتر ہے، تو پھر ایسا انسان کافر نہیں ہوگا۔ یہی معاملہ بالکل جس طرح ان گناہوں کا ہے۔ تو اگر کوئی انسان اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہوئے دوسرے قانون کو دنیاوی کیا کہتے ہیں مصالح کے لیے، فائدوں کے لیے ان پر عمل کر رہا ہے، تو اس کو کافر نہیں کہیں گے، جس طرح کہ ہم نے یہ ابھی جانا کہ یہ سارے گناہ ہیں۔ لیکن اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کا قانون بہتر نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو چھوڑ کے ہم شہری قانون، مدنی قانون، جدید قانون کو ہم اپناتے ہیں، تو پھر کیا ہے مشائخ؟ ایسی صورت میں اس انسان کا کیا حکم ہے؟ کافر ہے شیخ، کافر ہے۔ ویسا انسان کافر ہے جو جدید قانون کو بہتر سمجھتا ہے شریعت کے قانون کے مقابلے میں۔ تو یہاں پر فرق صرف اعتقاد کا ہے، عقیدے کا ہے، ایک چیز کو حلال اور حرام سمجھنے کا ہے۔ تو جو لوگ بھی اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ کافر ہوں گے۔ جو عقیدہ نہیں رکھتے، جو یہ مانتے ہیں کہ اللہ کا قانون بہتر ہے، تو آپ ان کو کافر نہیں قرار دے سکتے۔ ٹھیک ہے مشائخ، بات واضح ہوئی۔ یہ بہت ہی باریک فرق ہے جس کو لوگوں نے کیا کہتے ہیں نظر انداز کر دیا، اس لیے بہت سارے لوگوں کو کفر کے دائرے میں شامل کر دیا،
ان کو کافر سمجھنے لگے. یہ ساری چیزیں بنیادی طور پر جو عقیدے کے اصول ہیں اس کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ کوئی انسان کسی بھی چیز کو گناہ کو کرتا ہے، نفس کی پیروی کرتا ہے، نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، تو پھر وہ انسان مسلمان باقی رہتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح ایک انسان شراب بھی پیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، سود بھی لیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، یہ سارے کام کر رہا ہے اور یہ سارے کاموں کو غلط سمجھ رہا ہے، پھر بھی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ انسان مسلمان باقی رہے گا یا نہیں رہے گا مشائخ؟ مسلمان رہے گا شیخ. مسلمان باقی رہے گا. یہی معاملہ ہے. تو کسی بھی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے جب تک کہ وہ شرعی اعتبار سے جو قاعدے ہیں ان کے خلاف ورزی نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ کافر نہیں ہوگا. چلیے، یہ بات تو واضح ہو گئی مشائخ اس سوال سے متعلق. اچھا، جی اس کے الحمدللہ بعد شیخ. جی اس کے بعد دیکھیے اذا قیل لنا هل السجود للصنم، اس کے بعد والا سوال ہے سوال نمبر 169. جب ہم سے یہ کہا جائے کہ سجدہ کرنا بت کو یا اللہ کی کتاب کی بے حرمتی کرنا، اللہ کے رسول کو گالی دینا، دین کا مذاق اڑانا، یہ سارے کام بھی کفر عملی سے تعلق رکھتے ہیں بظاہر. کفر عملی کیا ہے؟ اصل میں نام اس اعتبار سے دیا گیا کہ آپ کے اعضاء کے ذریعے سے یہ عمل ہوتا ہے. جیسے سجدہ صنم کے لیے سجدہ کرتے ہیں، بت کے لیے سجدہ کرتے ہیں، تو اعضاء کو اس کے سامنے جھکانے کا نام ہے. اسی طرح آپ بے حرمتی کرتے ہیں کتاب کی، اللہ کے رسول کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ سارے کام عملی ہیں دیکھنے میں. تو یہ مخرج من الدین کیسے ہو گئے؟ حالانکہ اس کو تو کفر اصغر کو ہی انہوں نے کفر عملی کہا، اس کو کفر اصغر کہا. یہ کفر عملی ہیں. حالانکہ اب اگر کوئی آدمی بت کو سجدہ کرتا ہے تو کیا اس کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ اس تعلق سے نیچے ذکر کر رہے ہیں. دیکھیے جواب میں انہوں نے کہا ہے یہ چاروں چیزیں یہ کفر عملی میں سے نہیں ہیں. کون سی چاروں چیزیں؟ بت کو سجدہ کرنا، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول اور دین کا مذاق اڑانا، یہ ساری چیزیں کفر عملی یا کفر اصغر نہیں ہیں. ان کو کفر عملی جو کہا گیا ہے یا ان کو شامل کیا گیا ہے اس میں صرف اس وجہ سے کہ لوگ اپنے اعضاء بدن سے، اپنے جسمانی اعضاء سے ان سارے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں. لیکن اس کا عمل، اس عمل کا صدور یا اس عمل کا وقوع اس وقت ہوتا ہے جب آدمی کے دل سے اخلاص، اللہ کی محبت، اللہ کی فرما برداری، یہ ساری چیزیں رخصت ہو جائیں، تب جا کے انسان اتنے گہرے کفر میں چلا جاتا ہے. ایک انسان بت کو جب سجدہ کر رہا ہے تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جیسے شراب پینے کا معاملہ ہے. یہ بالکل عملی طور پر یہ کام کر رہا ہے، لیکن یہ کام اس کو مخرج من الملہ یعنی ملت سے خارج کر رہا ہے، اس وجہ سے کہ یہ ایسا کام، اتنا کفریہ کام صرف وہ انسان کر سکتا ہے جس کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہو جائے، اللہ کی فرما برداری سے خالی ہو جائے. ایسا انسان ہی یہ سارے کام کر سکتا ہے. اور یہ سارے کے سارے کام کفر کو مستلزم ہے. مطلب یہ کہ یہ سارے کام کرنے کی وجہ سے انسان یقینی طور پر کافر بن جاتا ہے. اور یہ سارے کام ہوں گے تو کس سے؟ کسی منافق ہی سے واقع ہوں گے یا جو سرکش انسان ہے انہی لوگوں سے. اب کیسے؟ کلمہ کفر ادا کیا کافر منافقین نے، اور بعد میں یہ کہنے لگے انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو ایسے ہی دل لگی کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. تم لوگ بہانے مت بناؤ، تم لوگ تو کفر کا ارتکاب کر چکے ہو. تو اللہ سے، اللہ کا مذاق
اللہ کے دین کا مذاق، اللہ کے رسول کا مذاق، یہ چیزوں کا مذاق اڑانا یہ صراحتاً کفر ہے، صراحتاً کفر ہے، گرچہ کہ اس کو کفر عملی کہا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ یہ انسان کے اعضاء سے وجود میں آتے ہیں یہ گناہ۔ اب کفر اصغر یا عملی ایسا مطلق نہیں کہا گیا، بلکہ یہ عملی محض ایسے ہیں جس میں عقیدے کو شامل نہیں ہے۔ مثلا اب یہ جو بھی کام انسان کر رہا ہے اس کا دل اخلاص سے ساری چیزوں سے خاص پورے طور پر مکمل طور پر خالی ہو گیا ہے، اس وجہ سے یہ کافر ہو رہا ہے۔ ورنہ جو بات ہم نے اس سے پہلے پڑھی کہ شراب کے زنا کی یہ باتیں انسان سے صادر ہوتی ہیں لیکن اس کا دل اس بات کو مانتا ہے کہ وہ غلط ہے، تو پھر اس وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اگر وہ بھی اس کو حلال سمجھتا تھا تو وہ بھی اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا تھا۔ تو یہ ایسے کام ہیں جو انسان کے دل کو کھول کر بتا رہے ہیں کہ یہ انسان اس قدر کفریہ کام کر چکا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے منافقین کے عذر کو بالکل معقول نہیں سمجھا، یہ کہا کہ تم لوگ دل لگی جو کر رہے ہو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ دل لگی انسان اسی وقت ان سے کر سکتا ہے جب اس کا دل ایمان سے مکمل طور پر خالی ہو جائے۔ تو یہی منافقین نے کیا اور اسی وجہ سے وہ کفر صریح کے مرتکب ہوئے۔ تو یہاں تک ہم لوگ آج رک جاتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ۔